والدین گھر کے بڑے بالکل اپنی اولاد کے دین کے سلسلے میں بالکل غافل ہیں اور مجرمانہ رول ہے ان کا. میں نے کل بھی ایک بات سنائی جمعے کے موقع پر اور پرسوں بھی وہ بات کہی تھی کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ارشاد غالباً انہی کا یا مولانا منظور نعمانی علیہ رحمت دونوں میں سے کسی ایک بزرگ کا ہے, اکثر نے سنا ہوگا لیکن عید کی وجہ سے کچھ حضرات اور تشریف لائے اس لیے ان سے بھی عرض کرتا ہوں. فرمایا کسی کی اولاد بچپنے میں مر جائے, اللہ نے اولاد دی لیکن بچپنے میں مر گئی, فرمایا یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ اولاد بالغ ہوئی, اولاد بڑی ہوئی لیکن ان کی زندگیوں میں دین نہیں, وہ بے دین, اس سے اچھا ہے کہ بچپنے میں مر جائے. اس لیے کہ نابالغی میں کوئی بچہ مر جائے تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا اور اپنے ماں باپ کے بھی لیے بھی انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن گیا. لیکن اگر بڑا ہوا اور خدا نخواستہ بے دین رہا, خود تو ہے ہی خسارے میں, ماں باپ کے لیے بھی خسارے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس ارشاد کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی یہ تمنا کرے کہ اولاد بچپنے میں مر جائے. اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اولاد کی زندگیوں میں صحت و عافیت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, عمل کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا کرے. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے دین کی فکر کریں, ان کے ایمان کی فکر کریں, ان کی آخرت کی فکر کریں اور ان کو بچپنے سے سمجھائیں کہ ہمارے لیے اصل ہمارا ایمان ہے, اصل دین ہے اور اصل آخرت ہے. لیکن چونکہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں کی ضروریات کو ہمیں شرعی حدود کے اندر حاصل کرنا ہے, اس لیے پڑھائی بھی وقت کی اہم ضرورت ہے. روزگار کے لیے ملازمت, تجارت, کوئی بھی ذریعہ معاش انسان اختیار کرے اس کی بھی ضرورت ہے, لیکن یہ مقصد زندگی نہیں. لیکن آج کل امت کی اکثریت ایسی ہے جنہوں نے دنیا اور دنیوی تعلیم ڈگریوں کو سب کچھ سمجھ رکھا, دین اور آخرت کو ثانوی درجہ بھی نہیں دیتے. اور جو کسی قدر دیندار ہے ان کے یہاں بھی اکثریت وہ ہے جن کے دین کی کوئی اہمیت تو ہے لیکن ثانوی درجے کی, آخرت کی ثانوی درجے کی. چنانچہ اگر بچہ کبھی فیل ہو گیا تو ماں باپ بے چین بے قرار ہوتے ہیں, لیکن بچے کی نماز گئی ماں باپ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اب دیکھیے آپ میں سے ہم میں سے بہت سوں کے بچے الحمدللہ مسجد میں آتے تھے, لیکن ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے تو معاملہ وہی پہلا والا نظر آئے گا. اس لیے اس عید کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کو امید ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم سب کے بارے میں, پوری امت کے بارے میں اعلان ہوگا, جیسے وہ حدیث آتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب اللہ کے بندوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں اور بطور سوال کے پوچھتے ہیں, اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جس نے اپنے کام کو پورا کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں بارہ الہ اس کی اجرت پوری ملنی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو, میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے اس فریضے کو مکمل کیا جو میں نے ان پر لازم کر لیا تھا, مراد روزہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اپنے سارے ان بندوں اور بندیوں کو معاف کر دیا, مغفرت کر دی. اور پھر بندوں کو خطاب ہوتا ہے کہ لوٹو اپنے گھروں کی طرف اس حال میں کہ تم بخشے بخشائے ہو. ہم اللہ کی ذات سے امید رکھیں گے انشاءاللہ, اپنے اعمال پر ناز کر کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت سے کے امیدوار ہو کر
اپنے اعمال کے اندر نقص اور خامیوں کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مغفرت کی امید رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ ارادہ کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ اب خود اپنے وجود کو گناہوں کی گندگی سے آلودہ کریں گے، اور نہ اپنے بچوں کو گناہوں سے آلودہ ہونے کا موقع دیں گے۔ ہم سب پختہ ارادہ کر کے جائیں، اور جو تقوی کی دولت اللہ پاک نے، اعمال کے اہتمام کی دولت اللہ پاک نے ان دنوں نصیب فرمائی، اس کو برقرار رکھنے کی کیا کریں گے؟ کوشش۔ یہی نہیں کہ بس عید کا چاند نظر آتے ہی سب کچھ بھول گئے۔ عام طور پہ بس اسی بات پہ مکمل کرتا ہوں، بات ختم۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، رمضان میں محنت ہو گئی، لیکن اس محنت کا زیادہ سے زیادہ اثر 15-20 دن تک، بعد پر تو بس ایک ہی دن میں سب ہو جاتا ہے، اور 15-20 دن کے بعد پھر اسی پر پھر دوسرا رمضان آ گیا، پھر شروع کر لیا۔ وہ کہتے ہیں وہ تیلی کا بیل، وہ دن بھر گھومتا رہتا ہے، لیکن جہاں سے چلا تھا وہی۔ کہیں خدا نخواستہ ایسا ہمارا معاملہ بھی نہ ہو کہ ہر سال رمضان میں ذرا آگے بڑھ گئے، لیکن شوال آتے ہی پھر اپنی پہلی حالت پر پہنچ گئے، پھر رمضان آ گیا، پھر اوپر گئے، پھر واپس گئے۔ ہم ارادہ کریں، ہم جہاں تک اللہ کے فضل سے اس رمضان میں پہنچے، کم از کم اس اپنی حالت کو کیا رکھیں گے؟ برقرار۔ پھر جب نیا رمضان آئے گا انشاءاللہ اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اور پوری امت کے روزوں کو قبول کرے۔ اللہ تعالی دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دین اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کے دین اور ان کی آخرت کی فکر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی پوری امت کے ایمان، مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر